نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کے تشریف لائیں گے۔ قادیانی جماعت کا یہ وتیرہ ہے کہ احادیث، قرآن پاک کی آیات اور مسلمانوں کے عقائد کے اوپر خام خواہی کے اعتراضات کرنا۔ تو چنانچہ اس حدیث کے اوپر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مینار پر اتریں گے، مینار پر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی لگا کر کے مینار سے نیچے اتارا جائے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار کر کے مینار تک پہنچا سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ صحن کے اندر نہیں لا سکتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مینار پر اتارنے پر قادر ہیں لیکن صحن میں لانے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو جواباً ناظرین عرض یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہم نے مطالعہ کیا ہے ایسی حدیث نہیں آئی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے، باب علامات بین یدی الساعہ، فصل اول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بعث اللہ عیسی ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء الشرقی دمشق۔ اب یہاں پر عند المنار کا لفظ ہے، علی المنار نہیں۔ عند کا معنی ہوتا ہے کہ پاس نازل ہوں گے، مینار کے پاس نازل ہوں گے، اور علل کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر نازل ہوں گے۔ اب مرزائی اس بات کو ہی بگاڑ دیتے ہیں کہ حدیث پر کو صحیح سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اور خام خواہ اعتراض۔ اور اگر بالفرض کسی مسلمان نے یہ بات کہہ بھی نہیں تو خود دیکھ لیتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی جو بنیادی طور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مینار پر اتریں گے اور آگے سیڑھی لگا کر کے ان کے نیچے اتارا جائے گا، تو یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بالفرض ایسا ہو بھی کہ مینار پر اتارا جائے اور وہاں سے مسلمان سیڑھی لگا کر کے ان کو نیچے، عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتاریں، تو پھر بھی اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قدرت ہے، ایک حکمت ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مینار پر اتار سکتے ہیں تو صحن میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو قدرت تو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ حکمت اسی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مینار پر اتارا جائے اور آگے سیڑھی لگا کر کے نیچے ان کو اتارا جائے۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ یہاں حکمت سکھا رہے ہیں کہ جو تمہارے بس کے اندر ہے، جو کام تم کر سکتے ہو، جو انسان کی قوت کے اندر ہے، وہ انسان کو خود کرنا چاہیے، اور جو انسان کی قوت سے باہر ہو وہ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہے، لیکن توکل کس کو کہا جاتا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جتنے اسباب ہوں ان تمام اسباب کو بروئے کار لائے اور اس کے بعد کہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں غالباً، تو اونٹ ان کے پاس تھا، اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ کر کے اندر آنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا گھٹنا باندھو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ فرمایا پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہاں پر حکمت سکھائی جا رہی ہے کہ ان حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ سیڑھی لگانے پر اور مینار سے نیچے اتارنے پر انسان کی قوت ہے تو یہ انسان خود کرے۔ ہاں، آسمان سے مینار پر اتارنے پر انسان کی قوت سے باہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور آگے جو انسان کے بس کے اندر ہے وہ انسان خود کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں دوسری حدیث پاک سے بھی سمجھ آتی ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت متفق علیہ ہے، باب المعجزات کے اندر۔ صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشکیزوں کے اندر جو بچا کھچا پانی ہے اس پانی کو ایک پیالے کے اندر اکٹھا کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس پیالے کے اندر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو معجزہ تھا، تو بغیر پانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کر سکتے تھے، معجزہ ایسے بھی ظاہر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ یہاں بھی، اللہ اور اللہ کے نبی
یہاں پر بھی حکمت اور قدرت کو کہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں دو حکمتیں، پہلی حکمت آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ انسان کی قوت کے اندر جو تھی بات، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم کرو اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر توکل کرو۔ دوسری حکمت کیا ہے کہ سیڑھی لگا کر کے وہاں سے اتارنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان اپنی آنکھوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں، مینار سے اترتا دیکھ لیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو آنے والے ہیں مسیح، یہ وہی مسیح ہیں جن کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یعنی یہ مرزا قادیانی کی طرح کے کوئی جھوٹا دعویٰ کرنے والے نعوذ باللہ مسیح نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اندر دوسری حکمت، تو یہاں پر حکمت سکھائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال ہمارا قادیانیوں سے ہے، یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے عرض کی، میں نے پڑھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ، تو اس حدیث کو مرزا قادیانی بھی مانتا ہے اور مرزائی جماعت بھی مانتی ہے، لیکن اپنی روایت کے مطابق حدیث پوری نہیں ادھوری مانتے ہیں۔ اس روایت کے اندر، یہ لمبی روایت ہے، کافی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑ کے مرزے نے صرف ایک بات کو لیا اور اس بات کو مرزے نے حقیقت پر معمول رکھا، اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کی، اس کے اندر کوئی استعارہ نہیں لے کے آیا، اس کے اندر کوئی مجازی معنی نہیں کیا۔ یہاں پر منارت المسیح کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام منار کے قریب اتریں گے، نازل ہوں گے، تو مرزا قادیانی نے کہا جی کہ ہاں منارت المسیح بنانا چاہیے۔ اب حدیث پاک سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس مینار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے وہ مینار پہلے بنا ہوگا، مسیح علیہ السلام بعد میں نازل ہوں گے، لیکن اس کی الٹی گنگا بہتی تھی، اس نے دعوی مسیحیت تو پہلے کر دیا اور مینار بعد میں بنانا شروع کیا، وہ اس لیے کہ اس نے منارت المسیح کے نام پر وہ نادان مرزائیوں کی جیبیں کاٹنی تھی، ان سے چندہ لینا تھا۔ تو اس نے کیا کہا جی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منارت المسیح وہ کے قریب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو لہذا ہم نے منارت المسیح بنانا ہے۔ اور اس دور کے اندر غالب اس نے کوئی 10,000 روپے وہ ناسمجھ مرزائیوں سے اکٹھا کیا، پیسے تو لے لیے لیکن منار کوئی نہیں بنا۔ مرزا قادیانی دعوے مسیح کر کے جہنم واصل بھی ہو چکا لیکن منار نہیں بنا، وہ بنا بشیر الدین محمود کے دور کے اندر منارت المسیح جو ہے۔ تو اس بات کو مرزائی حقیقت پر معمول کرتے ہیں، تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بات تو حقیقی ہے، باقی ساری باتیں مجازی کیوں ہیں؟ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ استعارے کے رنگ کے اندر کیوں لی جاتی ہیں؟ اب مرزائی یہاں پر کہتے ہیں جی ینزلو سے مراد ان کا نازل ہونا آسمان سے اترنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یخلقو ہے کہ پیدا ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم قادیانیوں سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، مربیوں سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری بات کو برا محسوس نہ کریں۔ وہ کیا؟ یہاں پر 3 چیزیں ہیں کہ مرزائیوں کے نزدیک منارت المسیح یہ حقیقت پر محمول ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے منارت المسیح بنایا قادیان کے اندر۔ نمبر 2، قادیانیوں کے نزدیک ینزلو کا معنی جو ہے یخلقو ہے، یعنی پیدا ہوں گے مسیح علیہ السلام۔ اور مرزائی اعتراض کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام، مرزائی کہتے ہیں کہ مینار پر اتریں گے، مینار کے پاس نہیں، مینار پر اتریں گے۔ تو ان تینوں باتوں کو ملایا جائے تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کو مینار کے اوپر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب مرزائی دیں گے جو تم نے اعتراض ہمارے اوپر کیا تھا، وہی اعتراض اب سوال تمہارے سے بھی ہے کہ مینار پر اتریں گے اور ینزلو کا معنی پیدا ہونا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مرزا قادیانی پیدائش کے وقت اس کو مینار پر ہونا چاہیے تھا، اس کی والدہ کو مینار پر ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کی صبح تک تم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔